السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم احباب گرامی، ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں جو ہے مختلف ممالک کے اندر سیلاب اور طوفان سے جو ہے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے خوفناک سیلاب آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی نیپال میں جو سیلاب آیا ہے تبت کے سائڈ سے، کتنی تباہی مچائی ہے۔ لوگوں کو جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ 1 2 5 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے پورا ایک علاقہ، اتنی خوبصورت جگہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ طوفان و سیلاب اللہ رب العزت کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ ظاہر جو ہے غیر معمولی، غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض دانشوروں کی طرف سے، اس طرح کے طوفان اور سیلاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ یا سزا سمجھنے کے بجائے فطری قوانین اور نیچرل سورسز کی کارروائی سمجھا جائے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، اور نیچرل سورسز کے حوالے سے یہ معمول کی کارروائی ہے۔ مگر ہم مسلمان جو ہے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کسی درخت کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے ہم سب اس کو نیچرل سورسز کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن نہیں بیٹھ سکتے۔ قدرتی آفات کیوں آتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سیلاب، طوفان اور زلزلے و دیگر آفتیں کیوں آتی ہیں؟ ظاہر ہے ہم جو ہے ظاہری اسباب، ان کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان اور ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ہمیں ان کی کسی بات سے انکار نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہم ہر معقول بات جو ہے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی ان آفتوں، آندھیوں، طوفانوں، زلزلوں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا ہے، اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے خدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشگوئی کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا، اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح پہلی امتوں پر کی تھی۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور سرانجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے